على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدقة تطفي غضبة الرب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سافروا تستغنوا وصوموا تسهوا وداووا مرضاكم بالصدقة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کشادہ مال عطا فرمائے اور کشادہ دل عطا فرمائے کہ ہم اس کے راستے پہ خرچ کریں۔ کوئی شک نہیں کہ مال نعمت ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا، اور اللہ سے مال حلال مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ اللہ کے خزانوں سے بندے کو سوال کرنا چاہیے۔ لوگوں سے مانگ کے تھک جائیں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اللہ سے بندہ بادشاہت مانگ کر بھی شرمندہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ میرا مالک ہے۔ خلوت ہو، جلوت ہو، دن ہو، رات ہو، سفر و حضر ہو، مسجد ہو، گھر ہو، کوچہ بازار ہو، دکان ہو، آپ جہاں بیٹھے ہیں اللہ سے مانگیں۔ قرآن و سنت کی تعلیم یہی ہے۔ اپنی ساری امیدیں ہم اپنے اللہ سے وابستہ کریں۔ وہ سوچ غلط ہے، سب کچھ میرے لیے میرے پیر صاحب ہیں، یہ سوچ نکالو ذہن سے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کریم سے مانگنا انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کریم سے مانگنا صالحین کا طریقہ ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اسے تو دینا آتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی اور خامی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ
ماں کے پیٹ میں بھی دے رہا تھا، بچے کی پرورش رزق وہاں اسے مل رہا تھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یاد رکھیں رزق اس کے ذمے ہے اگر یقین کامل ہو، اور بخشش بندے کے اعمال پہ منحصر ہے یا اس کے فضل پہ منحصر ہے۔ تو اللہ کریم رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق تنگ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے یہ آیت پہ غور کریں، لو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، بڑی اہمیت کی آیت ہے، عظمت والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ساری کائنات کی مخلوق کو کشادہ رزق دیتے، کشادہ رزق دے دیتے، لبغوا فی الارض، پھر زمین پہ میری بغاوت ہوتی۔ ہمارا رب کوئی نہیں ہے، ہمارا مالک کوئی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کاوش ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، محنت ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے۔ فرمایا اگر ساری زمین کے انسانوں کو ایک جیسا رزق دیتا، سارے مالدار ہوتے، تو پھر میرا شکرانہ کوئی بھی ادا نہ کرتا، میرے باغی بن جاتے۔ تو اللہ کریم نے یاد رکھیں رزق کے حلال سے سرمایہ ہے، یہ نعمت ہے۔ حرام کا مال تھوڑا بھی حرام ہے، زیادہ ہے تب بھی حرام ہے۔ حرام کا مال دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا، قبر میں بھی کام نہیں آئے گا، حشر میں بھی کام نہیں آئے گا۔ حلال کا 1 روپیہ 1 کروڑ حرام سے کہیں بہتر ہے۔ 1 روپے سے اللہ راضی ہو سکتا ہے، اتنا دولت سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، دولت یاد رکھیں اس سے محبت بقدر ضرورت جائز ہے، اور ایسی محبت کے انسان خواہشات پوری کرے، اللہ کا نافرمان بن جائے، غریبوں کی جانب توجہ نہ ہو، اسے دینی ادارے اور مساجد نظر نہ آئے، اللہ کے راستے میں خرچ نظر نہ آئے، تو پھر وہ مال تباہی ہے، بربادی ہے۔ رحمت عالم کے بارے ذرا غور سے سنیں، سماعت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، کئی میل کے ایریے میں احد پہاڑ ہے، کئی میل کے ایریے میں احد پہاڑ ہے، فرمایا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 راتیں نہیں گزریں گی میں اللہ کے راستے میں سارا خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ میں نے کسی کا اگر قرض دینا ہو تو اتنا بچا لوں گا، باقی سب خرچ کر دیتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی، پہلو بدل رہے تھے، ذرا غور کرنا، پہلو بدل رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا ایسا آج اللہ کے نبی کے گھر میں سونا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ اچھا صبح کیا ہوا؟ یعنی ایمان تازہ ہوتا ہے ان باتوں پہ۔ صبح کیا ہوا؟ صبح جب حضور مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت بلال سامنے آئے، حضور نے فرمایا بلال ارہنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضور بلال آپ کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راحت تو آپ کی وجہ سے ہے، راحت کا ذریعہ تو آپ کی ذات انور ہے، اور آپ مجھے فرما رہے ہیں بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضور بات کیا ہے؟ کہا بلال رات تیرے نبی کے گھر میں سونا بچ گیا تھا، غربا کو دینا تھا، رات ساری رات نیند نہیں آئی۔ نماز پڑھو اور اعلان کرو مدینہ منورہ کی گلیوں میں، لوگوں آؤ اللہ کے نبی سے سونا لے جاؤ۔ ہم خود ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اپنے خزانے میں سے دیتا ہے، وسیع دیتا ہے،
کشادہ دیتا ہے، اور اللہ سے رزق حلال کا سوال کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے اور سوال بھی اللہ سے کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دن کو رزق کو تلاش کرو اور رات کو رزق والے کو تلاش کرو، دن کو رزق اور رات کو رزق والے کو تلاش کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے رزق کے دروازے آسمانوں میں رکھے ہیں، اس لیے ہم سے مانگو، ہم سے رابطہ کرو، ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ سے رزق مانگنا، یاد رکھنا یہ ہماری ساری ضرورتیں، انسان کی توجہ اسی جانب ہو کہ ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کریم پوری کرتا ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں فراوانی ہو تب بھی خرچ کرو، تنگ دستی ہو پھر بھی خرچ کرو۔ سیدنا علی کا ارشاد گرامی ہے، اور میں نے بھی اس کو مجرب پایا ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ اس معمول کو دہرایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارے رزق میں تنگی ہو، کمی ہو، تو اللہ سے تجارت کرو۔ جب تمہارے رزق میں تنگی ہو، رزق میں کمی ہو، وسائل کم ہو جائیں، پھر اللہ سے تجارت کرو، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ سے تجارت میں خسارہ نہیں ہے، اللہ پھر منافع دے گا، اللہ کریم پھر برکت دے گا۔ یاد رکھنا مال وہی ہے جو اللہ کے راستے پہ خرچ ہوتا رہے۔ مسجد میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے راستے پہ ہے، مدرسے میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے راستے پہ ہے، آپ غریبوں کو دیتے ہیں اللہ کے راستے پہ ہے۔ لیکن یہ اقدام بڑا غلط ہے، آپ لائن لگوائیں، پورا محلہ پورا علاقہ دیکھیں، فلاں چودھری صاحب کے دروازے پہ بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اللہ نے کسی بندے کو لائن لگوا کے نہیں دیا، تم کون ہوتے ہو؟ کیا بھئی؟ اللہ کریم نے تو نہیں فرمایا پورے قرآن میں، اور رحمت عالم کا ارشاد گرامی ایک بھی نہیں ملتا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی لائن لگوائی ہو، لائن لگا کے مجھ سے مانگو پھر میں دوں گا۔ یہ بندہ ہو کہ کتنا چھوٹی سوچ ہے، یہ لائن لگوا کے لوگ علاقے والے دیکھیں میں دے رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اللہ نے کوئی لائن نہیں لگوائی، اللہ نے تجھے رسوا بھی نہیں کیا، اللہ نے تجھے وقار سے رزق دیا ہے۔ آپ اسی سے دیکھ لیں، ہم کھاتے ہیں نا، اللہ کی ساری مخلوق کھاتی ہے، سارے زمین کے قریب منہ لے جاتے ہیں، کوئی پنجے میں لیتا ہے، اور ایک انسان ہے اشرف المخلوق، صاف ستھرا کر کے اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اپنے منہ میں لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کریم کا جو سارا نظام ہے، بندوبست ہے بندوں کے لیے، اشرف المخلوق کے لیے، وہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے جو وعدے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک دانے سے 100 دانے، 100 بالیاں، اور پھر ایک دانے سے 70، 100، اس سے کہیں بڑھ کر میں عطا کر سکتا ہوں۔ تو بندہ اگر میرے راستے پہ خرچ کرتا ہے تو میں ایک سے 70 گنا، 100 گنا اس سے زیادہ بھی عطا کرتا ہوں۔ زمین میں تم ایک دانہ ڈالتے ہو، اس ایک دانے کو میں کتنا بڑھاتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک دانے کو کتنا بڑھاتا ہوں، تم ایسا کرو۔ یاد رکھے ہو اللہ کے راستے پہ دینے سے کمی نہیں آتی۔ اور اللہ کریم اسباب کیسے بناتا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی سفر کر رہا تھا، دوران سفر غائب سے آواز آئی، فلاں جگہ بادل کو حکم ہوا برسنا ہے، میرے فلاں بندے کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب یہ بندہ کام کی طرف نہیں جا رہا، بادل کے نیچے، اوپر بادل چل رہا ہے، نیچے یہ چل رہا ہے۔ بادل ایک جگہ برسا، پانی اکٹھا ہو کے چلتے چلتے باغ میں، وہاں ایک بندہ کھڑا تھا۔ اس نے جا کے سلام کیا، بھی خیریت ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہی نام جو بادل میں آواز میں سنا تھا، وہی نام۔ کہا کیا کرتے ہو؟ باغ کی کمائی؟ کہا 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک باغ پہ لگا دیتا ہوں، جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ دے دیتا ہے۔
جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ ہمیں کیسے پتا ہو کہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ فرمایا جب میرے بندوں کو بارش کی ضرورت ہو، ان کے کھیتوں کو ضرورت ہو، میں بارش دے دوں، اللہ مہربان ہے۔ جب فصلوں کی ضرورت نہ ہو، بارش کی ضرورت نہ ہو، طوفان آ گئے، آندھی آ گئی، بارشیں آ گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، جب ضرورت ہے بارش برس نہیں رہی، سمجھو اللہ ناراض ہے، سمجھو کہ اللہ کریم ناراض ہے۔ میرے عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ اور دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کریں کہ جب اللہ کریم نے زمین کو بنایا تو زمین میں کپاہٹ، زلزلہ، اللہ نے پہاڑوں کی میخیں لگا دی، زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ فرشتے بول اٹھے، اللہ یہ اس سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہو؟ فرمایا ہاں، اس سے طاقتور میں نے لوہے کو بنایا ہے۔ عرض کی یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے آگ کو بنایا جو لوہے کو موم کر دیتی ہے جو بنانا چاہے۔ عرض کی یا اللہ آگ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہوا ہے، ہوا ہے، طوفان، اس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز؟ فرمایا ہاں، بندہ مسلمان کا ایک ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ، اس ہاتھ کو پتہ نہ ہو اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھنا، صدقہ خیرات اللہ کے راستے پہ دینے سے، رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں درس میں، بیان میں، قریب دور دراز تک، اور میرا اپنے زندگی کا معمول ہے، بہت سارے کام، عمل، واقعات میں اپنے اظہار کرتا ہوں، آپ کو بتانے سے پہلے میرا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ اس کی توفیق، یہ میری اپنی کی خوبی نہیں ہے، میں تو نکما نکارا سا انسان ہوں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک گھر میں عموماً ہم کھانا کھاتے ہیں، ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ننگے سر، عموماً ہم مولوی حضرات بھی، پیران عظام بھی، عام لوگ بھی، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ننگے سر کھانا سنت کے خلاف ہے، اوپر ٹوپی، رومال یا دستار پہن کے کھانا یہ حضور کا طریقہ اور سنت ہے۔ بحمداللہ میرے 5 بیٹے ہیں، مجھے کسی بیٹے نے آج تک نہیں دیکھا کہ میں گھر میں بھی اکیلے بیٹھ کے گرمی میں دستار اتار کے کھانا کھا رہا ہوں۔ الحمدللہ بہت ساری چیزیں، صدقہ خیرات کا میں اکثر کہتا ہوں، اور میرا اپنا اس پہ عمل ہے، میری زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حدیث طیبہ غور سے سنیں، حضور نے فرمایا سافروا تستغنوا، لوگوں سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اس حدیث کی صداقت، میں نے روٹی مانگنے والوں کو کروڑوں پتی دیکھا ہے۔ میں نے اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے گئے، دوسرے ملک میں چلے گئے، اللہ نے حالت بدل دی۔ 1400 سال پہلے ہر بندے کے خاندان میں، دوستوں میں، عزیز و اقارب میں کئی لوگ ہوں گے جو پہلے غریب حالت تھی، جب باہر چلے گئے، عرب کنٹری میں چلے گئے، یورپ میں چلے گئے، دوسرے شہر میں چلے گئے، اللہ نے حالات بدل دیے۔ ہم صبح کو گھر سے باہر نکلتے ہیں، پھر جا کے کما کے لاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور نے یہ بات فرمائی ہے، سافروا تستغنوا، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، وصوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کا غیر مسلم ڈاکٹر بھی تسلیم کر رہا ہے، روزے میں اللہ نے بڑی شفائیں رکھی ہیں، بہت ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔
ہم چھوٹی سوچ لے کے بیٹھ گئے، بھائی غیر مسلم مان رہا ہے، گورا مان رہا ہے، روزہ رکھنے سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یار میں بیمار ہوں، میں پورا مہینہ شوگر چیک نہیں کراتا، جب روزہ رکھتا ہوں دوائی بھی نہیں ہوتی، میں کمزوری بھی محسوس نہیں کرتا۔ بھائی حضور نے فرما دیا ہے، اگر تجھے حضور کی زبان پہ یقین آئے تو کس کی زبان پہ یقین آئے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس ایک جملے پر طویل بات ہو سکتی ہے، طب کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، اور اقوال علماء کے اقوال کے اعتبار سے، اور صالحین کے نظریوں کے اعتبار سے اسی ایک جملے پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، تقریر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو۔ میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اللہ نہ کرے تھانے کچہری مسئلہ بن گیا، کوئی بیماری آ گئی، او بھائی یہ سارے بعد میں مہربان ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے صدقہ خیرات۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 70 شیطانوں کے منہ کو چیر کر صدقہ خیرات اتنا جلدی اللہ کے حضور اثر کرتا ہے۔ اور فرمایا وہ برائی کے 70 دروازے جہاں سے برائیاں منہ کھول کے آتی ہیں، جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ آج ہم بڑی عجیب سوچ کے مالک ہیں، دولت کے ساتھ کتنا محبت ہے، کس قدر محبت ہے، دن رات ایک کر کے کما رہے ہیں، پیچھے کوئی پتہ نہیں کہ اولاد نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ باپ نے دولت بنائی، گھر، کوٹھیاں، گاڑیاں، بہت کچھ بنایا، لیکن اولاد عیاش نکلی، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے دو، اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بھی دو، فقیر کو دے دیں، فلاں عزیز کو دے کے آئیں، فلاں غریب رشتہ دار کو دے کے آئیں، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ سارا معاملہ چلے۔ یہ میری بات قابل غور ہے، یہ نہیں کہ آپ خود دیتے رہیں، نہیں، اپنے بچوں کو بھی عادت بنوائیں ان کی۔ میرا اپنا بھی معمول ہے، بعض جگہ میں نے دینے ہوتے ہیں، چلو اس کی توفیق سے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں مولوی سے لینا آتا ہے دینا نہیں آتا، نہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم بڑے امیر لوگ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جس گھر کا نظام چل رہا ہے، قرضہ نہیں ہے، بیماریاں نہیں ہیں، سادہ نظام چل رہا ہے، وہ امیر ترین آدمی ہے۔ او بھائی اربوں پتی بندہ ہے، اس کو سکون ہی نہیں ہے، اس کو کتنا بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کتنا اس کو ٹینشنیں ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، گھر کا چولہا چل رہا ہے، کسی کا مقروض نہیں ہے، وہ امیر ہے۔ آپ نے کیسی سوچ بنا لی ہے، میرے پاس یہ ہو تو پھر امیر ہوں گا، یہ ہو تو پھر امیر ہوں گا۔ اللہ نے اگر آپ کو صحت کی دولت دی ہے تو آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ امیر آدمی ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں کہ میں غریب آدمی رہ گیا، میں یہ رہ گیا؟ نہیں، اللہ قسم ہم امیر ہیں، ہم امیر ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ہم امیر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کب تک دنیا کی ہے چلے گی؟ کب تک ہم روتے رہیں گے؟ کب تک ہم دولت کے پیچھے دوڑے رہیں گے؟ اللہ نے جو رزق مقدر میں لکھا اسی پہ یقین رکھو، اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ میرا رزق اگر یورپ میں پڑا ہے تو اللہ نے بندہ بھیج کے مجھے دے دینا ہے، میرا رزق اگر عرب کنٹری میں ہے تو اللہ نے بھیج کے دے دینا ہے، میرا رزق پہاڑوں کے نیچے بھی ہے نا، اللہ نے وہاں سے بھیج دینا ہے۔ یار ہم کتنا گھٹیا سوچ کے مالک ہیں، کتنی چھوٹی سوچ ہے ہماری۔ دولت سے محبت اتنا بڑھ گئی ہے کہ اس کے بغیر ہم کہتے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، یاد رکھیں اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے تو برکتیں ملیں گی، اگر خرچ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے قرآن سے ایک واقعہ سنیے۔
پھر آگے چلتے ہیں، ذرا غور کرنا۔ سورہ قلم، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قوم بنی اسرائیل یمن کا شہر صنعا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے حضور سے کئی سو سال پہلے کا۔ ایک آدمی تھا، نیک آدمی تھا، جب وہ باغ کا پھل تیار ہو جاتا مختصر، وہ غریبوں کو بلاتا، کل باغ کا پھل چننا ہے، میرے ساتھ چلنا، جو ہوا سے گرا ہوتا تھا، جو ویسے گر جاتا، یہ سب تمہارا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، 3 بیٹے تھے اور تینوں، ایک درمیانے درجے کا بخیل، 2 زیادہ بخیل تھے۔ کہا ابا بڑا شاخرچ تھا، وہ تو خرچ کرتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا، ہماری فیملی زیادہ ہے، ہم ایسا کریں تو اندھیرے اندھیرے جائیں گے اور باغ کا پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ چلو، نیت یہ کہ فقیروں کو پتہ ہی نہ چلے، رات کے اندھیرے میں چلے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ان کی نیت کی وجہ سے سارے باغ پہ آگ ڈال دی۔ جب وہاں پہنچے تو جلا ہوا باغ نظر آیا۔ ایک نے کہا ہم رستہ بھول گئے ہیں، ہمارا یہ باغ نہیں ہے۔ جو درمیانہ تھا وہ کچھ بہتر تھا، اس نے کہا بھائی ہم بھولے نہیں ہیں، ہمارا یہی باغ ہے، لیکن جو ہماری نیت تھی فقیروں کو نہیں دینا، اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، امید اللہ ہمیں اچھا باغ عطا کر دے گا۔ توبہ کی، اللہ نے اسے بہتر باغ عطا کر دیا۔ ہماری نیت کی وجہ سے رقم ڈوب گئی، فلاں صاحب کروڑوں کا جو مسئلہ بن گیا، فلاں بینک میں رکھی تھی جناباً وہ ڈیفالٹر ہو گیا، فلاں مسئلہ بن گیا، ستر منڈی میں اربوں روپے جناباً ختم ہو گئے۔ او بھائی کبھی اپنی زندگی پہ غور کریں نا، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے مزاج میں ہم غریبوں کو دیتے بھی ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، اور غریبوں کو دیتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، غریب کی جانب نفرت بھی کرتے ہیں؟ کسی غریب کی آہ تو نہیں لگ گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی غریب کی آہ تو نہیں لگ گئی؟ وہ باغ پھلتا پھولتا، بڑا اچھا پھل، سارا جل گیا، لیکن جب نیت ٹھیک کی، توبہ کی، اللہ نے پھر بہتر باغ عطا کر دیا، بہتر باغ عطا کر دیا۔ جب ہم اللہ کے راستے پہ دیں گے، اپنے سامنے والے کو گھٹیا ذلیل نہیں سمجھنا۔ آپ کہیں یہ کیسا بندہ ہے، بڑا کمینہ ہے، یہ بس مانگنا اسے کام آتا ہے اور کچھ بھی نہیں، کسی کی سنتا ہی نہیں۔ غریب اگر بڑھ گیا، تھوڑا سا آگے چلا گیا، یار ہم حویلی میں بیٹھ کر، رشتہ داروں میں بیٹھ کے ذلیل کرتے ہیں، او بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ دینے میں بھی دیر نہیں کرتا، لینے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت سورہ منافقون کی آخری آیات میں سے، غور کریں، توجہ کریں، اپنی زندگی کو سامنے رکھیں، ذرا قابل توجہ بات ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سے پہلے کہ تم پہ موت آ جائے۔ زندگی میں خرچ کرنا 1 روپیہ، درہم، دینار، مرتے وقت 100 روپے سے 1000 سے بہتر ہے۔ اور بعد میں جو 4 10 دیگیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہم سنی ضرور ہیں، میرا سنی مسلک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ بعد میں کچھ نہ کرو، زندگی میں اللہ کے راستے پہ خوب خرچ کرو۔ یاد رکھیں مرنے والا قرآن کے روح سے ایک ہی تمنا کرے گا، توجہ ذرا، پورے قرآن مجید میں یہ آیت سب سے جدا گانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ کہے گا کاش مجھے مہلت ملتی، میں خرچ کرتا اللہ کے راستے پہ، میں نیک بن جاتا، کاش۔ دنیا سے جاتے ہوئے بندے نے جو آخری خواہش کا اظہار کرنا ہے نا، وہ یہی ہے، کاش میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا۔
اور کوئی خواہش نہیں ہے، نہ کوٹھی، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا۔ اور یہ وہ جملہ ہے ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت کچھ خرچ نہیں کرتے، مرنے کے بعد دیگیں چڑھا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، ختم دلوا رہے ہیں۔ بھئی یہ دیگیں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، کوئی بندہ اگر خرچ نہیں کرتا تو مجرم نہیں ہے۔ ہم مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ میرے ابے دے ختم تے میں مٹن کھلایا سی تو ہن میں چنے دی دال کھاواں، چنے کھاؤں، مرغا کھاؤں میں؟ نہیں، میں نے بھی مٹن کھانا ہے۔ لوگ تنزیہ بات کرتے ہیں، اور پھر لوگ ختم پہ دوسرے شہروں سے، بھئی میرے ابا جی کا، میرے بھائی کا ختم ہے، آپ نے لازمی آنا ہے۔ وہ بیچارہ دوسرے شہر سے آتا ہے، کتنا خرچہ کر کے، وقت نکال کے، مستحب عمل کے لیے اتنا دور دراز۔ اور پھر میرے مشاہدے میں آیا ہے، یہ کھوڑا والے کا واقعہ، ایک بندے نے فیکٹری سے چھٹی لی، میرا عزیز کا ختم ہے، اس کے والد کا، تو جب وہ واپس کیا اگلے دن کہا جاؤ تم اپنے ختم پورے کرو۔ اس کا روزگار ہی ختم ہو گیا۔ میں نے فیصل آباد میں کراچی سے مہمان آئے ہوئے ختم پہ میں نے دیکھے، میرا بیان تھا یہ جی کراچی سے آپ ختم کے تشریف لائے ہیں۔ او بھائی یہ کتنا چھوٹی سوچ ہے۔ اسلام تو نہیں کہتا یہ، اسلام خرچ کرنے کا کہتا ہے، وہ ہم خرچ کرتے نہیں ہیں۔ ہمیں مدارس نظر نہیں آتی، مساجد نظر نہیں آتی، مدارس کا پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے 2 کام مکہ مکرمہ سے آنے کے بعد کیے ہیں، ایک مسجد بنوائی، ایک مدرسہ بنوایا ہے، اور رسالت مآب نے دونوں کے لیے چندہ خود زبان نبوت سے مانگا ہے، مسجد کے لیے بھی اور صفہ چبوترے کے لیے بھی۔ آج پوری کائنات میں جتنا بھی ادارے دین کا کام کر رہے ہیں، اس کی ابتدا سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی تھی؟ صفہ چبوترا۔ آج مدارس کو جو فیض مل رہا ہے، بڑے بڑے حکمران آئے ہمارے ملک میں، مدارس کے دشمن آئے، بڑے بڑے دشمنی کرنے والے آئے، مٹ گئے۔ مدارس ہیں اور مدارس قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، رحمت عالم نے مسجد بھی بنوائی ہے اور مدرسہ بھی بنوایا ہے، اور صحابہ سے چندہ جہاد کے لیے بھی مانگا، مسجد کے لیے بھی مانگا، مدرسے کے لیے بھی مانگا۔ او بھائی آپ کے اگر دولت سے کوئی طالب علم حافظ قرآن بن گیا، آپ کے دیو دولت سے کوئی عالم دین بن گیا، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے جناباً بڑا لمبا چوڑا اہتمام کیا، مٹن بنایا، پیچھے ختم تھا، میں تو حیران ہو گیا۔ میرے نمازی تھے وہ، جمعہ کافی سال سے ماشاءاللہ، وہ مجھے اس کے بیٹے نے کہا، اس کے دوستوں نے کہا، مفتی صاحب وہ 12 بجے کے بعد کہتا تھا بھائی اب بس، اب کوئی کام نہیں کرنا 17 کالونی سے، اب میں نے جمعہ پڑھنا ہے مفتی صاحب کے پیچھے۔ فوت ہو گیا، نیک آدمی تھا، اور مجھے انہیں چیلم پہ بلایا، بڑا انتظام تھا، میں کہوں کچھ نہیں، بڑا وسیع انتظام تھا، 800,000 آدمی بھی ہوگا، میرا بیان تھا۔ تو یاد رکھیں، ہمارے دوست عزیز و اقارب کھا کے چلے گئے، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا اہتمام کر لیں۔ مجھے کئی مرتبہ تکلیف ہوتی ہے، 20 برس پہلے میں ایک واقعہ چھوٹا سا کروں، اور ٹائم کافی سر ہو گیا ہے، چلو بہرحال، آپ اپنی دولت کا رخ جو ہے نا مساجد کی جانب، گھر میں یہ مسئلہ ہے، ہم خود کام کراتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی آپ پوچھیں، آپ اس مسجد میں آپ نے بہت رقم خرچ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی کہا گیا آپ نے خرچ کیا ہے، اب اوپر کام ہونے والا ہے، خاصا کام رہتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ادھر، اور مدارس ہمارے یہاں مدرسہ ہے اور جامعہ عبداللہ ابن مسعود ہے، 100 سے اوپر طلباء ہیں، 7 اساتذہ ہیں، خاصے اخراجات ہیں، آپ صدقہ فطرانہ اور زکوٰۃ کی مد میں لازمی مدد کریں۔ آخر میں آپ سے جو مخیر حضرات ہیں جو یہاں دینا چاہیں تو آپ یہاں دے سکتے ہیں، لکھوانا چاہیں لکھوا سکتے ہیں، یہ بس ایک جمعہ چندہ ہوتا ہے، پھر چندہ نہیں ہوتا،
تو کام جو اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ خود کام کروا دیں۔ انتظامیہ ماشاءاللہ آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کرتی بلکہ پورا صحیح استعمال کرتی ہے۔ اتنا بڑی مسجد بن گئی، سولر لگ گیا، سارے نظام ہو گئے، ابھی اوپر کافی کام رہتا ہے۔ تو الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک اپنی حیثیت کے مطابق میں نے کبھی نہیں چندہ کیا اور میں نے خود نہ دیا ہوا، تو انشاءاللہ 10,000 میں بھی پیش کروں گا۔ میری مستقل عادت ہے شروع سے، یہ 40 برس پہلے سے آپ کہہ لیں، کبھی ایسا نہیں چندہ کیا اور میں نے خود نہ دیا ہو، تو انشاءاللہ میں بھی 10,000 پیش کروں گا۔ احباب سے گزارش ہے کہ آپ بعد میں دے کے جائیں یا لکھوائیں یا کام کروائیں، اپنی مرضی سے مسجد کا کام ہونا چاہیے۔ اپنے غریب عزیز و اقارب کو لینے نہ لگوائیں، خود جا کے دیں۔ مولا علی کے کندھے پہ نشان پڑ گئے تھے، جا کر خود دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لینے نہ لگوائیں، نہ لگوائیں لینے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو لینے لگوا کر نہیں دیا، آپ اس کی مخلوق کو ایسا کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں۔ آپ مدرسے میں وزٹ کریں، اگر آپ کا دل کرے وہاں تعاون کریں، اگر دل نہ کرے، میں اکثر کہتا ہوں بغیر اطمینان قلبی ہو آپ خرچ کریں۔ اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے، آپ کے مفتی صاحب میرا دل مطمئن نہیں ہوا، الحمدللہ اس فضل سے میں ایک چائے کی پیالی بھی وہاں پینا مناسب نہیں سمجھتا، اس کے فضل سے۔ تو آئیے مسجد کو آباد کیجئے، مسجد کو بنائیے، آئیے مدرسے میں تعمیر میں اور اس کی تعلیم میں حصہ لیجئے۔ آپ کی کمائی سے کوئی عالم دین بنے، قیامت سے صدقہ خیرات آپ کا جاری و ساری رہے گا۔ اپنے غریب عزیز و اقارب کو دیجئے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم